مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ایک سوال ہے جو کہ مجھ سے کیا گیا یوٹیوب کے گھرانے میں کسی نے کہ مقدسہ مریم سے کون پیدا ہوا، خدا یا انسان؟ یہ بات یاد رکھیں کہ بات تو بالکل سادہ ہے کہ مقدسہ مریم سے جو پیدا ہوا وہ انسان تھا، وہ جسم تھا جس میں خدا کا کلام مجسم ہوا۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں خداوند کے کلام میں سے بالکل واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو یہاں اس حقیقت کو بالکل واضح طور پر آپ نے سامنے رکھیں کہ یہ وقت جب مقدسہ مریم سے مسیح خداوند پیدا ہوا تو یہاں جسم مجسم ہوا ہے، جسم پیدا ہوا ہے۔ جسم پیدا ہونے کے وسیلے سے ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ مجسم ہوا۔ اگر اس کا جسم نہ ہوتا تو لفظ مجسم اس کے لیے استعمال ہی نہ ہوتا، کیونکہ مجسم لفظ اور جسم لفظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ جسم کو اختیار کرنے کو یا جسم کو پہن لینے کو یا جسم میں آ جانے کو یا مجسم ہو جانے کو دراصل مجسم کہا جاتا ہے، کہ جب آپ کسی جسم میں آ جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کتاب مقدس میں اس حقیقت کو واضح طور پر بیان کیا کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اس نے اس کو ظاہر کیا۔ تو جسم چاہیے تھا، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے روح کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے، نہ ہی ہم کسی بھی اور روحانی مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ہم پر ظاہر ہوں، جسم میں، وجود میں، جس کو دیکھا جا سکے۔ اور ایک اور شخص نے مجھ سے اسی قسم کا ایک سوال کیا کہ مسیح خداوند جو ہیں وہ عورت اور مرد کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوئے، اس لیے وہ کامل انسان ہو نہیں سکتے۔ تو یہ بھائی آپ کی اپنی ذاتی اور شخصی کامل انسان ہونے کی تشریح ہے جو آپ نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ خداوند کے کلام میں ایسی کوئی تشریح ہمیں ملتی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ بات مانی، جانتے اور پہچانتے ہیں کہ خدا نے پرانے عہد نامے میں بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی اور نئے عہد نامے میں بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور وہ اس کا نام یسوع رکھیں گے، وہ اس کا نام امانویل رکھیں گے۔ اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ امانویل کا مطلب خدا ہمارے پاس، اور یسوع کا مطلب ہے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے والا۔ تو یہ بات سمجھیں کہ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ میں پہلے بتا چکا تھا کہ مسیح خداوند جو ہے اسے اس دنیا کے گناہ کا جو نظام ہے، جو آدم سے چلا آنا ہے، اس نظام کو، اس سسٹم کو توڑنا ہے، اور اس نے توڑا بھی۔ اسی لیے جب فرشتے نے مسیح خداوند کی پیدائش سے بہت سال اس لیے جب فرشتے نے مسیح خداوند کی پیدائش سے پہلے مقدسہ مریم سے بات کی تو اس نے کہا وہ مولود مقدس۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آدم کے بعد اس دنیا میں ہزاروں، لاکھوں، اربوں لوگ ہیں جو کہ پیدا ہوئے اور پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن اس پوری کائنات میں کوئی شخص مولود مقدس پیدا نہیں ہوا، کیونکہ تمام عورت اور مرد کے تعلق سے پیدا ہوئے اور آدم کے گناہ کے وارث بن گئے، کیونکہ باپ کا وارث ہوتا ہے بیٹا، اس لیے جو بھی آدم کی اولاد میں ہے وہ گناہ کا وارث ہے۔ اس لیے مسیح خداوند مولود مقدس ہیں، اور یہ بات اس کے پیدا ہونے سے پہلے کر دی گئی تھی۔ یہ بات آپ نے اور میں نے نہیں گھڑی۔ اس لیے مسیح خداوند کا پیدا ہونا اس کی معجزانہ پیدائش تھی، اور اپنی معجزانہ پیدائش کی وجہ سے وہ مولود مقدس ہوا، اور وہ گناہ کا وارث نہیں تھا۔ اسی لیے نہ اس میں ہم کہتے پیدائشی طور پر کوئی گناہ تھا، اور نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ اس نے خود کوئی گناہ کیا۔ نہ اس میں موروثی گناہ تھا جو وراثت کی وجہ سے ملنا تھا، اور نہ اس نے کوئی اکتسابی گناہ کیا جو وہ انسان خود گناہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اس نے اپنے اکتسابی گناہوں کے لیے جب لوگوں کو کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکے، تو کوئی کھڑا نہیں ہو سکا، کیونکہ مسیح خداوند کامل خدا اور کامل انسان ہے، اور اس میں بدی کا شائبہ تک بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں کہ مسیح خداوند کا بغیر مرد کے مقدسہ مریم سے پیدا ہونا اس وجہ سے لازم تھا، اور وہ پیدا ہوا بھی۔ مسیح خداوند مجسم ہوئے، مسیح خداوند نے
تجسم اختیار کیا، جسم پہنا اور وہ مجسم ہوئے، اس لیے یہ دو باتیں بالکل واضح ہیں کہ خدا پیدا نہیں ہوا، خدا ازل سے تھا اور ابد تک رہے گا۔ اس کا نہ کوئی شروع ہے اور نہ کوئی اختتام ہوگا، کیونکہ یہ منطق کا سیدھا اصول ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے اس کا اینڈ ہوتا ہے، لیکن جس کا آغاز نہیں اس کا اینڈ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جو مقدسہ مریم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، وہ خدا نہیں ہے، خدا ازل سے ہے۔ شکریہ۔